رسول نے نام تو نہیں لیا، ابن ملجم اشقل اشقیاء ہے، نام نہیں لیا، قاتل کو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ذرا تحقیق کریں نا کون ہے اصل قاتل. اصل قاتل وہ ہے جس نے ابن ملجم کو بھیجا ہے. اور ہمارے یہاں ایک اور روایت بھی ہے کہ مولا کائنات اپنی داڑھی کو پکڑ کے آقا علیہ السلام کی وہ بات دہراتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی. تو یہ مایوسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہماری آزاداری مایوسی نہیں ہے، رسول کی آزاداری مایوسی نہیں ہے. رسول نے امیر المومنین کی شہادت پہ آزاداری کی ہے. تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء، ان سب میں سے جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ علی ابن ابی طالب پر ہے. صحیح ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جلوس میں ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ آزادار ہونا، یا آزادار کو بھی چھوڑ دیں، علی کے ساتھ ہونا واجب ہے. بے شک. اچھا آغا، روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کی خلافت میں جو سیاسی اختلافات ہوئے اور وہ جنگوں کی صورت اختیار کر گیا، تو روایات میں آتا ہے کہ مولا کائنات کوفہ کی گلیوں میں یا جنگلوں میں جا کر کنویں کے پاس جا کر گریا کیا کرتے تھے. وہ تو یقیناً مردود ہیں، صرف ناصبی نہیں، جو بھی ذکر علی سے جلتا ہے وہ مردود. ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے. جی قرآن کا اگر وسیلہ ہو سکتا ہے تو علی کا کیوں نہیں؟ تو علی کا وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ رسول خدا نے یہ تصریح کر دی ہے. اچھا آقا، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا علی کے قاتل کو شقی کہنا، اس کی آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے یا اخروی اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے وہ بندہ مردود ہے؟ دنیا میں تو مردود ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی وقت اس کا قصاص ہو گیا. ہاں صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور دنیا میں یعنی مرنا یا مارا جانا تو کوئی شقاوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنی زندگی کتنی شقاوت میں گزاری ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچا ہے، اتنا شقی ہوا ہے، وہ بھی آخرت میں ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل جو جزا و سزا ملے گی وہ عقوبت میں ہے نا، آخرت میں ہے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اشقیاء ہے دنیا و آخرت دونوں میں. دنیا میں پہچانا نہیں گیا، آخرت میں یقیناً وہ ایسی لعنت اس پر ہے، دنیا بھر میں ہو رہی ہے اور ان ایام میں ہو رہی ہے. اس پہ بھی کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں ظالم پہ لعنت کرنے سے. ظالم پہ لعنت کرنے سے آپ کیوں ناراض ہوتے؟ صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کو رسول نے کہا ہے وہ اشقل اشقیاء ہے، اس پہ اگر میں لعنت کرتا ہوں تو اس پہ میں ناراض ہوتا ہوں. اور پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم تھوڑا سا کھوج لگائیں کہ وہ قاتل تھا کون. جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اگر کسی کے قاتل کے لیے میں نے ایک آدمی کو بھیجا ہے اور اس رسول نے نام تو نہیں لیا، ابن ملجم اشقل اشقیاء ہے، نام نہیں لیا، قاتل کو کہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ذرا تحقیق کریں نا کون ہے اصل قاتل. اصل قاتل وہ ہے جس نے ابن ملجم کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ہماری ویڈیو ہے، ٹھیک ہے نا. تو آصف اگر اس کو لگا دیں ساتھ کہ بھئی اصل قاتل کون ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. آپ بھی دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو اعتراض ہوا تو اگلے پوڈ کاسٹ میں کل جو ہم بیٹھیں گے تو اس میں بیان کر دیجئے گا. اچھا آغا، مولا کائنات کو جب ضربت لگی تو مولا کائنات کی زبان اقدس ایک جملہ نکلا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. میں اس جملے سے جو سمجھا ہوں، آپ رہنمائی فرمائے کہ علی بن ابی طالب تعلق مع اللہ کی معراج پہ فائز تھے. یعنی کہ یہ جملہ یقین کی اس بلندی پہ کھڑے ہو کر ہی بولا جا سکتا ہے، ورنہ ہر شخص موت کے وقت کسی کو کلمہ یاد آتا ہے، کوئی رونے لگ جاتا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنی ترکے کو یاد کرتا ہے. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. لیکن علی بن ابی طالب کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک 100% کامیاب ہے. اس پہ روشنی ڈالے اس جملے کے حوالے سے. میں بہت اس سے کم ہوں کہ میں اس جملے کو کوئی تحلیل کر سکوں، کھول سکوں اس کا اعتراف کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے نا. جو کچھ کہوں گا وہ ناقص ہوگا. صحیح. کیونکہ بہت عظیم جملہ ہے، اور عظیم ترین ہستی جو اس دنیا میں رسول خدا کے بعد عظیم ترین ہستی ہے، اس کا کلمہ ہے، اور وہ بھی اپنی زندگی کے آخری جملہ جو ادا کر رہا ہے وہ انتہائی قیمتی جملہ ہوگا نا. بالکل ہے نا. وہ اس کی زندگی کا حاصل ہے نا. اس میں رب کعبہ کی جو تعبیر ہے، جو کعبہ میں متولد ہوا ہے، جس کی ولادت کے لیے رب کعبہ نے کعبہ کو مختص کیا ہے صرف اس کے لیے. سبحان اللہ. جی. وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسجد میں اپنی شہادت دے رہا ہے، اور وہاں یہ قسم کھا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم. اس میں بہت کچھ ہے، ہمیں اگر پتہ نہیں چل رہا تو ہماری کم علمی ہے. جی. یہ رب کعبہ کی قسم، جس کعبہ میں تو نے مجھے متولد کیا اس دنیا میں اسی کعبہ میں آیا، اسی کعبہ کی اس ولادت کی قسم کہ میں اس دنیا سے جو گیا ہوں اس تمام عرصے میں نے کبھی میں خدا سے جدا نہیں ہوا. صحیح. ہے نا. فوزتو ورب الکعبہ. پھر آپ نے کہا علی یقین کی منزل پہ تھے،
یقین کون سی منزل ہے جو امیر المومنین اس یقین کے منزل پر تھے؟ وہ عین الیقین ہے، وہ حق الیقین ہے، علم جی ٹھیک وہ ہے، علم الیقین کون سی یقین ہے؟ صحیح صحیح، علی کا یقین کا مرتبہ ان یقین کے مرتبوں سے بالاتر ہے، اللہ اکبر، صحیح صحیح، ان میں سے یہ آپ اور میرے لیے ہے، ہم دیکھیں گے تو ہم عین الیقین پہ پہنچیں گے، صحیح ہے، علی اس سے بالاتر ہے، بالاتر ہے، صحیح، لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر سارے حجاب ہٹ جائے ہاں بالکل، اور میں آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، صحیح، یہ وہ یقین کی منزلت ہے جس پر صرف علی فائز ہے۔ بے شک، ہم رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ابھی جی جی رسول خدا کی بات کی بات کر رہے ہیں نا۔ رسول خدا جس منزلت پر ہے وہ تو علی کہہ رہا ہے نا، انا عبد من عبید محمد، بالکل بالکل ایسے، میں محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں میں سے ایک غلام، نہیں کہ میں غلام ہوں جی جی، یا میں پہلا غلام ہوں یا مجھ جیسا غلام کوئی نہیں ہے، جی جی، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ سرور کائنات کیوں اتنے غلام ہیں ان میں سے ایک میں ہوں، جی جی، یہ عاجزی ہے امیر المومنین۔ اس لیے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس یقین پہ کوئی فائز نہیں، تو کوئی یہ نہ کہ یار یہ تو رسول خدا سے انہوں نے بڑھا دیا، نہیں، یہ جو منزلت ہے اس منزلت پر صرف علی ہے، بے شک، کہ اگر پردے ہٹ جائیں تو اس یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا آغا، روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کی خلافت میں جو سیاسی اختلافات ہوئے اور وہ جنگوں کی صورت اختیار کر گیا، تو روایات میں آتا ہے کہ مولا کائنات کوفہ کی گلیوں میں یا جنگلوں میں جا کر کنویں کے پاس جا کر گریہ کیا کرتے تھے۔ اب اس پر بغض رکھنے والوں نے اعتراض بھی کیا کہ علی بن ابی طالب، شاید میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن یہ اسی موضوع کی مناسبت سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب ڈسہارٹ ہو گئے تھے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اگر اس کو دوبارہ دہرا دیں کہ یہ جو گریہ ہے یہ کس حوالے سے ہے، اگر اس روایت کو مان لیا جائے، چونکہ مشہور روایت ہے، اور ہمارے یہاں ایک اور روایت بھی ہے کہ مولا کائنات اپنی داڑھی کو پکڑ کے آقا علیہ السلام کی وہ بات دہراتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی۔ تو اس پوری بات کو ریلیٹ کر کے اس اعتراض کا بھی جواب دیں کہ یہ کوئی مایوسی نہیں ہے، تو پھر اس پوری بات کا مفہوم کیا ہے، مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس وقت کیا عطا ہوئی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ جواب آپ دے دیں تو ہم سے اس سے آگے کی بات کریں، اگر آپ دوبارہ دہرا دیں۔ نہیں، اگر آپ کو یاد ہے، آپ نے غالباً یہ کہا تھا کہ علی وہ علی نہیں جو مایوس ہو جائے خدا سے یا لوگوں سے، یہ آپ نے مختصر فرمایا تھا۔ دیکھیے بہت سی آیات بھی ہیں اور آج کے ہم نے درس میں ان آیات کو دہرایا بھی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہی گروہ نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بے رخی دکھانی ہے، اب یہ جو آیت ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما صحیح، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صحیح، اب یہ کون ہے طائفتان؟ ٹھیک ہے نا، جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، تم میں سے، یہ رسول خدا کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جی جی، اور یہ دو گروہ بھی اصحاب کے ہی ہوں گے، جی جی، مخاطبین جو تھے بالکل وہی ہوں گے نا، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، صحیح، وہ یا اللہ مدد کہنے والے ہی تھے، صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جی جی، اچھا، تو کیا ہوگا؟ فلیتوکل المؤمنون، مومن جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ جی جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ مایوس ہو جائے گا؟ نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر علی نے مایوس ہونا ہوتا تو آج روئے زمین پہ اسلام نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، صحیح، ہم پچھلے سے اوپر کی بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، صحیح۔ دیکھیے احد میں جب سب چھوڑ کے چلے گئے، بالکل، علی تب بھی ثابت قدم، بالکل، ٹھیک ہے، تو وہ تو مایوسی کا وقت ہوا تھا، بالکل صحیح بات، جن کو بٹھایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، وہ بھی ہل گئے مال غنیمت کے لیے، جی جی، اور کوئی باقی نہ رہا رسول کی حفاظت کے لیے۔ اب آپ روایت مختلف پڑھیں، آپ کہیں ہم محقق ہیں، ہم تحقیق کریں گے، کتنے نکال لیں گے؟ جی جی، 10، بہت زیادہ جن روایت نے بیان کیا ہے کہ اس کی عزت رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ 10 بیان کیے، ٹھیک ہے، وہی یہ بھی آیا کہ کوئی اور باقی نہیں رہا، 2-4 لوگوں کا نام آتا ہے۔ اب اتنے بڑے لشکر کے ساتھ 4 آدمیوں کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، مایوسی، اس مایوسی کا نتیجہ اگر یہ ہو کہ آپ کسی کنویں میں منہ دے کے گریہ کرنا ہے، صحیح،
اگر علی نے ایسا کیا ہوتا تو آج اسلام باقی نہ ہو. نہ ہوتا. صحیح صحیح صحیح. علی وہاں مایوس نہیں ہوا. ہاں تو یہاں کی وہ صحیح ہے. یہاں کس بات سے مایوسی ہے؟ صحیح. پھر روایت ہے کہ قیامت کے دن، یہ آپ کے ہاں بھی ہے، قیامت کے دن جو پہلا شخص جی بالکل خدا کی بارگاہ میں خدا کے بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھے گا بالکل وہ علی ابن ابی طالب. ابی طالب ہے. بالکل ایسے ہی. صحیح روایت ہے. جی جی ٹھیک ہے. خوب. جسے یہ پتا ہو اور رسول نے بتایا تھا نا، اور تو کسی اور ذریعے سے تو نہیں ہو سکے. جی جی وہ کیوں مایوس ہونے والا؟ صحیح صحیح. تو اگر آپ گریا کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا دیکھیں، اگر کوئی گریا کر رہا ہے تو مایوسی نہیں ہے، مایوسی یہ آپ کو انتباہ کے لیے ہے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے. ٹھیک صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو طائفہ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہے. بزدلی پہ آمادہ ہو گئے. تو وہ تو طائفہ کہیں گے تو اسی وقت کہا ہے نا، ان کے ہونے سے پہلے کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہ ہم کیا کریں؟ ہاں صحیح ہے. خدا نے ہمیں بزدل کہہ دیا، اب تو ہم نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے. صحیح صحیح. جی جی. تو یہ مایوسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہماری عزاداری مایوسی نہیں ہے، رسول کی عزاداری مایوسی نہیں ہے. رسول نے ام المؤمنین کی شہادت پہ عزاداری کی ہے. تو ابھی اگر کوئی عزاداری کرتا ہے ان ایام میں، روزے کی حالت میں سڑکوں پہ نکلتا ہے عزاداری کرتا ہے، وہ مایوس ہے، وہ بالکل ہی مایوس نہیں. تو ام المؤمنین کی عزاداری یا ام المؤمنین کا یہ اظہار یا یہ ہرگز مایوسی نہیں. صحیح. اچھا آغا، اسی مایوسی کے حوالے سے مزید یہ آپ نے عزاداری کا ذکر کیا. مولا کائنات کی شہادت کے جب ایام آتے ہیں ماہ رمضان میں ہی، 19 رمضان سے 21 رمضان کو عزاداری کے جلوس نکالے جاتے ہیں، مجالس منعقد ہوتی ہیں. تو اس پر اس کی بنا استدلال اگر آپ واضح فرما دیں کہ وہ بنیاد کیا ہے کہ ایک سلوگن کے طور پر، ایک اظہار افسوس کے طور پر، یا مولا کائنات کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، یا آج بھی ان مقدسات کو یاد کرنے کا ایک بہانہ کہہ لیں، یا امت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی افتاد امت پہ ٹوٹی تھی جب اتنے بڑے امام پر ضربت لگی. تو اس عزاداری کے مقصد کو اگر آپ واضح کریں. یہ سب ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، لوگوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے. اچھا صحیح ہے. ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ سب ہم لوگوں کو، امت کو خدا سے جوڑنے کے لیے کرتے ہیں. صحیح. دیکھیے، جو بات ہم نے پہلے رہ گئی درمیان میں، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین یہ مقدمہ لے کر جب آئیں گے خدا کی بارگاہ میں، تو بے اذن خدا ہوگا یا بغیر اذن کے ہوگا؟ اذن صحیح ہوگا. جی جی. بغیر اذن کے تو کوئی بالکل اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. جی جی. طول تاریخ میں جتنے ظلم ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ صحیح. جو علی پہ ہوا ہے. بے شک. یہ اشقل اشقیا ہے نا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک فرد پہ الزام ڈال کے باقی بری نہیں ہو سکتا. صحیح صحیح. اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. صحیح. اس کی وسعت اور اس کے شمول کی ہم بات نہیں کرتے. جی میں سمجھ گیا. جی نہیں ہے نا. صحیح. آپ بھی سمجھیں، باقی بھی سمجھیں. جی جی صحیح. سمجھ کے آپ ہنس رہے ہیں، باقی رو رہے ہیں، فرق کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ خیر رکھے. ٹھیک. دیکھیے، اگر خدا جس کی اجازت دے رہا ہے اور جس کیس کو سب سے پہلے لے رہا ہے، اس کیس کی عظمت کی وجہ سے. بالکل. وہی لوگ کہ جنہیں ناقہ سالے زیادہ اہم ہے، وہ کیس میں پہلے سنوں گا. صحیح صحیح. ان کو میں اجازت دوں گا، داد رسی اس کی پہلے ہوگی. صحیح 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 صحیح. طول تاریخ میں تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء، ان سب میں سے جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ علی ابن ابی طالب پر ہے. بالکل. میں پہلے کہہ رہا ہوں نا، علی کے فضائل یا مصائب میں سے کوئی چیز بھی لے لیں، بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ کچھ رہتا ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کسی چیز کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا ہے. جب علی پر ظلم، اتنا بڑا ظلم ہے کہ خدا اسے ٹاپ پرائرٹی دے گا، اور اسے خدا کا سننا ہی فیصلہ ہے. جی جی. ابھی روایت میں تو اتنا آیا نا کہ خدا سنے گا. جی جی. اس کے بعد خدا کس کس کو کیا کیا سزا دے گا یہ نہیں آیا. جی جی. لیکن خدا کا سب سے پہلے سننا ہی فیصلہ ہے. بالکل، یہی بہت بڑی بات. ہاں، وہ فیصلہ ہے نا کہ یہ سب جو ان امیر المؤمنین پہ ظلم کرنے والے اشقل اشقیا ہیں. امیر المؤمنین کو قتل کرنے والا نہیں ہے، والے ہیں. اور جو والا بھی ہو تو جو سہولت کار ہیں، جنہوں نے امت کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ امت کلمہ پڑھنے کے باوجود حالت سجدے میں خلیفہ وقت، آپ کی تعبیر میں جی جی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولا کائنات ہماری اور آپ دونوں کی تعبیر میں، یہ ساری تعبیریں آپ بھی استعمال کرتے ہیں نا، کچھ نواسب کے علاوہ. جی جی.
ان کے قتل پر آمادہ ہو جائے. وہ کون سے عوامل ہیں, وہ کون سے سہولت کار ہیں؟ صحیح. وہ سہولت کار بھی یہ اشقل اشقیاء میں شامل ہیں. اس کے بعد یہ عزاداری, یہ انتباہ ہے صحیح کہ بھائی ان اشقیاء میں شامل نہ ہو. ہاں صحیح ادھر آ جاؤ. صحیح. یہ یقینی ہے نا, رسول کا قول بھی یقینی ہے, خدا کی بارگاہ میں جو پہلا فیصلہ آ رہا ہے وہ بھی یقینی ہے. یہ دونوں یقینی ہے. درمیان میں فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو کس طرف ہونا ہے. آپ کو عزادار ہونا ہے. صحیح. آپ کو عزادار ہونا ہے, آپ کو اعلان براءت کرنا ہے. مثلا جس سے آپ کچھ لوگوں کو زیادہ مشکل ہے دعائیں, وہ زیارت عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ پہ کچھ مسائل ہوئے بھی کہ یہ نشر ہوا ٹی وی پہ فلان, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. زیارت عاشورہ کے بغیر آپ اپنے آپ کو محب رسول کہہ نہیں سکتے ہیں. صحیح. یہ عزاداری, یہ زیارت عاشورہ, یہ جو 21 یا 19 سے جلوس وغیرہ نکلتے ہیں, یہ اس بات کا اعلان ہے آپ کدھر ہیں, آپ اشقیاء میں ہیں یا آپ سعداء میں ہیں. صحیح ہے. اس بات کا اعلان ہے کہ آپ اعلان کرو, سب کو بتاؤ کہ ہم ان اشقیاء اور ان کے سہولت کاروں سے براءت کا اعلان کریں. صحیح. تب سعادت ملے گی. اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سعید بننے کے لیے ان جلوسوں میں شرکت کریں؟ نہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں شرکت کریں. عزاداری کسی بھی عنوان سے, کسی بھی طریقے سے مخالف اگر ہیں تو پھر تو آپ نہیں, پھر تو شقی ہوئے ہیں, پھر آپ اشقیاء میں. ٹھیک ہے نا. ان میں شرکت ہم بھی نہیں کہتے واجب ہے. صحیح ہے, نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان سے بغض تو نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. جب شرکت کر سکیں شرکت کرتے ہیں, جتنا شرکت کر سکیں شرکت کرتے ہیں, اور ہر کسی کی شرکت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر مثلا مجھے مجالس پڑھنی ہے اور ایک دو جگہ مجالس پڑھنی ہے تو میرا تو اس دن زیادہ ٹائم سفر میں گزر جاتا ہے, میں تو جلوس میں نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جلوس میں ہونا واجب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آزادار ہونا, یہ آزادار کو بھی چھوڑ دیں, علی کے ساتھ ہونا واجب ہے. بے شک. واہ واہ واہ. اس میں تو کسی کو وہ نہیں ہے نا. یہ تعبیر خوبصورت ہے. صحیح ہے. اب علی کے ساتھ ہونے کا اعلان بھی ضروری ہے تاکہ منافقین جلیں تو. واہ واہ واہ. صحیح ہے. اب یہ اعلان آپ اپنے طریقے سے کریں, میں اپنے طریقے سے کروں گا. صحیح ہے. یہ آپ کا پوڈ کاسٹ اور یہاں فضائل امیر المومنین بیان کرنا اور اسے پہنچانا مختلف مسالک تک, یہ آپ کا بہترین عمل ہے, خدا قبول کرے. ٹھیک ہے نا. یہی وہ اعلان ہے, اعلان براءت ہے کہ وہ جو شقی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا, اس سے اگر کسی کو تکلیف ہو کہ نہیں یہ جو بھی نہ کہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہاں رکھو, جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں کہتے ہیں یہ یہود یا نصارہ ہے. کس نے کہا یہ یہود نصارہ ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. نہ ہمیں نصارہ میں نہ ہمیں یہود میں قرار دے. وہ تو قرآن اسی طرح کہہ دیتا نا. ہاں, اس نے تعبیر عام رکھی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. جو بھی گمراہ ہوں, بالکل, جو بھی مغضوب ہو علیہم, ہم ان میں سے نہیں ہیں, ان سے ہمیں براءت ہے. قرآن کی تعبیر ہے نا. جی بالکل. آپ اس کو کیوں لے جا کے بند کر دیتے ہیں کہ یہ یہود ہے یہ نصارہ ہے؟ صحیح. ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا نا, ہم نے کہا جو بھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جس پر بھی اللہ کا غضب ہوا ہے ان سے ہم اعلان براءت کرتے ہیں. اس میں آپ کو کیوں تکلیف ہو جاتی ہے؟ صحیح. آپ کہتے ہیں نہیں یہ یہود ہے, وہ نصارہ ہے. صحیح ہے. ساری ہے قرآن کو بھی. کیا عرض کر. صحیح. اچھا آغا, یہ جو شقاوت کی بحث ہے یہ عہد علی تک ہے یا آج بھی اس حدیث کی روح سے آقا اسلام قیامت تک کے مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ مولا امیر المومنین کو ظاہراً نقصان پہنچانے والا یا ان کے زمانے میں ان کو پریشان کرنے والا شقی نہیں ہے, آج بھی ان سے برسر پیکار ہونے والے, یا میں ناسبیوں کا کہہ رہا ہوں, وہ بھی اس روایت کی روح سے مردود ہیں. وہ تو یقیناً مردود ہیں, صرف ناسبی نہیں, جو بھی ذکر علی سے جلتا ہے وہ مردود. ٹھیک ہے. اور وہ شقی بھی ہے اور اس شقی سے بڑھ کر شقی ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. مجھے جو چیز واقعی سمجھ میں نہیں آتی, ان کے لیے کوئی ریزن تھی. صحیح ہے. چلو ہاں, باپ دادا مارا تھا, ان کے لیے ریزن تھے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے کیا ریزن؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ جب تک ان سے زیادہ شقی نہ ہو تب تک وہ علی کے ذکر سے نہیں جل سکتے. صحیح. پھر یہ بھی کیوں جلتے ہیں وہ بھی رسول خدا بیان کر کے, میں ابھی نہیں کہتا. جی صحیح ہے. ہاں, یہ یقیناً شقی. صحیح. یہ قیامت تک کے لیے ملا کے نا, علی مع الحق و حق مع علی حیث مدار. ٹھیک ہے نا. یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اس زمانے کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ جب بھی کوئی بھی حق کا متلاشی ہوگا اس کو علی تک پہنچنا ہوگا. بے شک. اچھا آغا, آخر میں ماہ رمضان کی مناسبت سے اور اس ماہ رمضان میں مولا کائنات کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے روزہ داروں کے لیے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ایک اسکیم ہے کہ رمضان کا جو آخر ہے وہ علی سے شروع ہو رہا ہے,
تو اس پر اگر آپ تھوڑا بہت لوگوں کو کہ ہم علی بن ابی طالب سے جڑ جائیں، چاہے ان کی آزاداری کے عنوان سے ہی جڑ جائیں، تو ہمارے روزوں میں مزید نکھار آئے گا. یقیناً دیکھیں یہ ہم ضیافت الہی میں، بے شک. اور ضیافت الہی کا جو اختتام ہے وہ مغفرت سے ہونی چاہیے. صحیح. کوئی ایسا نہ ہو جو اس مہینے میں مغفرت لیے بغیر اس مہینے سے نکل جائے اور عید منانا شروع کرے اور وہاں معصیت کرنا شروع کر دے. اول تو عید معصیت کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے. یہاں اگر خدا سے یہ مغفرت حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے بہترین شبۂ قدر ہے. صحیح. اور وہ شبۂ قدر ہماری روایات میں تقریباً عجین ہے امیر المومنین کے ذکر کے ساتھ. ماشاءاللہ. ہمارے ہاں 19، 21 اور 23 ہے. اچھا. یہ 3 تاریخیں صحیح شبۂ قدر کے لیے ان میں مردد ہے شبۂ قدر. صحیح. ٹھیک ہے. آپ آخری راتوں میں تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تھوڑی سی اور آسانی ہے، تھوڑا سا ائمہ نے یہ ہمیں رہنمائی کر دی ہے، اور 21 اور 23 زیادہ ہے. صحیح. تو یہ علی کی راتیں ہیں. واہ واہ واہ. صحیح. تو یہاں آسانی کے لیے کہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو، آپ میں وہ گریہ و زاری ہو، آپ میں وہ تضرع ہو، وہ جو جس گریہ و زاری سے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کے بغیر آپ تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کس چیز پر گریہ کریں گے؟ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ مناجات میں آپ کو گریہ و زاری چاہیے. اب یہ گریہ و زاری کس چیز پر ہے؟ صحیح. یہ گریہ و زاری آپ سے پچھلی گفتگو میں آپ نے کہا میں تو اپنے آپ میں سے مراد اس مکتب کی نمائندگی ہے، میں اپنے اعمال کا وسیلہ دیتا ہوں. تو اعمال تو آپ کے اتنے اچھے ہیں کہ اس پہ گریہ و زاری نہیں ہے، بلکہ اس پہ آپ فخر فروشی کر رہے ہیں. صحیح. کس چیز پہ گریہ و زاری ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی. جی بالکل. ٹھیک. آپ ان مظالم کی وجہ سے جو اولیاء اللہ پر ہوئے ہیں، اگر گریہ و زاری کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دل ٹوٹا ہوا ہو، خدا ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار ہے. واہ واہ واہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ دل کیسے ٹوٹے گا؟ اس کا بہترین وسیلہ وہ ظلم ہے جس ظلم کو سب سے پہلے پیش ہونا ہے. اتفاق کوئی اس میں وہ نہیں ہے. جی. کوئی کہے نہیں پتہ نہیں ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری ایسا ہی ہے. جی. صحیح. تو اس کو یاد کر کے اگر انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں آخر وہی ہے. یہ وسیلہ ہے نا، آخر وہی ہے. آخر یہ ہے کہ آپ کو خدا تک پہنچنا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل سے خدا تک پہنچنا ہے. اور اس کا بہترین ذریعہ علی ابن ابی طالب ہے. بے شک. کہیں بھی شہید ہو سکتے تھے علی. بے شک بالکل. یہ فوزو برب الکعبہ کا ایک یہ ہے کہ مجھے رمضان میں شہادت دی. واہ شکر. مجھے شبۂ قدر میں شہادت دی. صحیح. مجھے کسی عام دن میں، جیسے قرآن کسی عام ایام میں نازل نہیں ہوا ہے، شب قدر میں نازل ہوا ہے. دونوں معجزے ہو گئے. واہ واہ واہ. تو قرآن ساطع بھی، قرآن ناطق ساطع بھی نہیں ہو سکتا ہے شب قدر کے علاوہ. واہ واہ واہ. صحیح. اس لیے فوز اور رب الکعبہ ہے. اور قرآن سے تمسک ہم لوگوں میں جو اعمال شب قدر ہے اس میں ہم قرآن سر پہ رکھ کے تمسک کرتے ہیں. اچھا. صحیح. قرآن کے ذریعے تمسک کرتے ہیں. صحیح. قرآن کے ذریعے تمسک تو مشکل نہیں ہوگی. نہیں. وہ غیر اللہ تو نہیں ہو جائے گا. نہیں. اللہ سے ڈائریکٹ مانگو میں یہ قرآن کی ممانعت تو نہیں ہے. نہیں. یہ تو مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. خیر قرآن مانتے ہیں تو جو قرآن کے ساتھ ہے، جو قرآن سے جدا نہیں ہے، وہ بھی ماننا پڑے گا نا. پھر علی کے ذریعے ہو سکتا ہے. صحیح. یہ پھر کیسے آپ وہ مانتے یہ نہیں مانتے، یہ کون سا علمی معیار پوائنٹ ہے؟ جی. قرآن کا اگر وسیلہ ہو سکتا ہے تو علی کا کیوں نہیں؟ تو علی کا وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ رسول خدا نے یہ تصریح کر دی ہے کہ آپ جہاں جہاں قرآن کے کسی بھی با بسم اللہ سے بھی اگر تمسک کریں گے تو وہاں بھی علی ہے. صحیح. بالکل. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہم نے پہلے کہا اگر علمی معیارات پہ چلنا ہے تو پھر ہر جگہ چلنا ہے. صحیح. شاہ آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا. میں چاہوں گا مختصر سا اس کو کھولیں کہ مولا کائنات کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ خدا کا ایک معجزہ ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کا زندہ معجزہ ہے، آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. جو دونوں میں مناسبت ہے کہ قرآن بھی اسی مہینے سے نسبت رکھتا ہے اور علی بن ابی طالب بھی اسی مہینے سے نسبت رکھتے ہیں. تو وہ جو حدیث ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو اس حدیث کی شرح میں یہ باتیں بالکل واضح ہو رہی ہیں کہ قرآن اور علی جدا نہیں ہیں مہینے کے اعتبار سے بھی.
ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہر صحیح اعتبار سے جدا نہیں ہے. صحیح. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ دیکھ لے، یہ دیکھ لے. صحیح صحیح صحیح. یہ ماشاء سمجھانے کے لیے. ماشاء اللہ. ہر اعتبار سے علی نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا اپنی زندگی میں جو قرآن سے ہٹ کر ہٹ کر ہو. کوئی صحیح. دکھا دے. صحیح. ہے نا. حتیٰ جو بہتان الزام سارے لگائے امیر المومنین پہ، جھوٹ بھی، سب کچھ بھی، اس جی جی. سب کے باوجود ہے نا قدرت نے ایسا ایک فلٹر رکھا ہوا ہے کہ ان سب کے باوجود کوئی ایسی چیز علی ابن ابی طالب کی نسبت ثابت نہیں ہے، کوئی ایک قدم جو قرآن کے خلاف ہو. علی مع القرآن. بے شک. ہے نا. اور اس کی واضح تجلی یہ ہے کہ اسی مہینے میں علی کی شہادت ہے، اور انہی راتوں میں علی کی شہادت ہے جن راتوں میں قرآن نازل ہوا. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ آقا آپ کے وقت کا.